السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو یا پھر بنی آدم کو عزت بخشی، اکرام بخشا، احترام بخشا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، احترام بخشا ہے۔ اس کی چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اچھی صورت بنایا ہے۔ دوسرے بھی جانور ہیں، دوسرے بھی جاندار ہیں، لیکن ان کی صورتیں اتنی اچھی نہیں ہیں جتنی انسان کی ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے، دوسرے جاندار کو عقل نہیں دی ہے، یعنی اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے صرف اور صرف انسان کو دی ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ رب العزت نے بولنے کی صلاحیت جو دی ہے وہ صرف انسان کو دی ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے۔ وہ بات بھی کرتے ہیں تو آپس میں ایسے بات کرتے ہیں کہ صرف ان کو ہی سمجھ میں آتا ہے، کسی اور کو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین صلاحیتیں دی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسانیت کو دونوں ہاتھ دیے ہیں جس سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی جاندار ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں دی ہے کہ وہ اچھے کام کر سکے، اچھی چیزیں کھا سکے یا پھر دیگر کام کر سکے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسانیت کے اوپر ایک اور احسان کیا ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا اور پھر ان کی ہدایت فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک دھڑکتا دل رکھا ہے جو ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے، خیر خواہی کے لیے تڑپتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ گر جائے، اس کو مار لگ جائے، اس کو تکلیف پہنچ جائے تو قریب میں کھڑا ہوا ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، گرچہ وہ اس کی اولاد بھی نہیں، اس کے رشتہ دار بھی نہیں، اس کے جان اور پہچان میں بھی نہیں، لیکن دھڑکتا دل اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے کہ جیسے اس پر اس کی نگاہ پڑ جائے گی، تکلیف میں دیکھے گا تو فوراً اس کی طرف لپک جائے گا اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت نے کریم میں اس کے لیے بہترین اصول بتائے ہیں، چند باتیں بتائی ہیں کہ انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلی چیز فرمائی ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہے تو پھر انسان سے یہ کہا کہ دیکھو، ایک دوسرے سے جب تم بات کرو تو اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرو، یعنی کہ لاپرواہی سے اس کی بات نہ سنو، اس کی طرف متوجہ رہو، اس کی باتوں کو غور سے سنو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے تو آپ بے توجہی سے ان کی بات کو نہیں سنتے تھے، بلکہ ان کی طرف متوجہ ہوتے، ان کی طرف جمائے رکھتے اور پھر ان سے بات کرتے تھے۔ یہ احتراماً فرمایا گیا کہ کسی کی تعظیم کے لیے، احترام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے۔ اور دوسری چیز فرمایا اللہ رب العزت نے کہ قولوا للناس حسنا، اگر کسی سے بات کرو تو اچھے انداز میں اس سے بات کرو، اچھی گفتگو سے بات کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے پیش آؤ۔
اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے نبی کو اتنے بہترین اخلاق دیے ہیں کہ جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو اچھے انداز سے بات کیا کرتے تھے. یہ تعلیم دی گئی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے شریعت میں کئی پہلو بتائے ہیں اچھے انداز میں بات کرنے کے، اور زندگی گزارنے کے بھی طریقے بتائے ہیں. تو اس میں پہلی چیز فرمائی ہے تکف شرک علی الناس، اپنے شر کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے گریز کرو. یعنی انسان اپنے شر کو لوگوں سے الگ رکھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کسی کے خلاف شر پیدا ہو جائے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں، شر اس کے دل میں آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شر کو ظاہر نہیں کیا، اپنے شر کو بچائے رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی اس نے اپنے شر کو لوگوں کے درمیان میں پھیلانے سے بچائے رکھا ہے، اللہ رب العزت اسی وقت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور پھر دوسری چیز فرمائی ہے احب الناس الی اللہ انفع الناس، کہ آدمی ایسا بنے اور پھر اللہ کے نزدیک انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اپنے شر سے لوگوں کو الگ رکھے، دور رکھے، اور دوسرے لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنے. اور پھر اسی طریقے سے فرمایا گیا ہے کہ ایک اور دو باتوں کو ذہن میں رکھنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی فوقیت کسی کو حاصل نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ تم میں سے گورے کو کالے پر، اور پھر عربی کو عجمی پر، یا پھر طاقتور کو کمزور پر، کسی کو کسی چیز پر فوقیت نہیں. ہاں اگر کسی کے اندر تقویٰ ہو تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ کسی آدمی کو دوسرے آدمی پر کوئی فوقیت نہیں، لہٰذا ہم اپنے پاس رہنے والے، اپنے ماتحت رہنے والوں کو کم تر سمجھ کر، کالا سمجھ کر، غریب سمجھ کر اپنے آپ میں فخر محسوس نہ کرے، بلکہ اس کا مقام بھی اسی طریقے سے سمجھے جتنا ایک گورے آدمی کا ہوا کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت انسانی آپس میں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں کہ سب مل کر اتحاد کے ساتھ رہے، اتفاق کے ساتھ رہے. آج کا عنوان احترام انسانیت کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو کتنا بہترین مقام دیا ہے. چنانچہ ہر انسان کے دائرے میں 4 چیزیں ہوا کرتی ہیں، 4 حق ہوا کرتے ہیں، یا پھر 4 دائرے ہوا کرتے ہیں. اسی کے تحت انسان کو احترام انسانیت کا درس دیا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے، جو سب سے پہلا دائرہ ہے، وہ نسب کا دائرہ ہے، رشتہ داری کا دائرہ ہے، اپنے خون سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا دائرہ ہے، جس میں ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے ماں کے تعلق سے جو نسب کا دائرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لہٰذا اس کا احترام کرو. اور باپ کے بارے میں فرمایا باپ کا بھی احترام، فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، لہٰذا اس کا بھی احترام کرو. بیوی کے تعلق سے کہا گیا کہ جو شخص اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. اور پھر بیوی کو، شوہر کو کہا گیا، بیوی سے کہا گیا کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اللہ کے بعد تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اور پھر اسی طریقے سے بیٹا اور بیٹی کو بھی احترام دیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو باپ اپنے بیٹے کو محبت کے ذریعے سے بوسہ دیتا ہے، اس وقت اس کے پاس جو خوشبو آتی ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبو رکھتی ہے. اور اسی طریقے سے بھائی بہن کا بھی تعلق ہے، ان کا بھی احترام انسانیت بتایا گیا ہے. اور دوسرا جو دائرہ ہے وہ پڑوسی کا دائرہ ہے.
پڑوسی میں جو دائرے ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا احترام کرنے سے 3 ثواب ملتے ہیں، اور دوسرا پڑوسی جس کا احترام کرنے سے 2 ثواب ملتے ہیں، اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کا احترام کرنے سے 1 ثواب ملتا ہے۔ پہلا جو 3 ثواب ملتا ہے وہ رشتہ دار مسلمان پڑوسی کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کا احترام کیا، ایک تو رشتہ داری کا احترام کرنے کا ثواب، دوسرے پڑوسی کا، اور پھر تیسرے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان 3 چیزوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور دوسرے مسلمان پڑوسی ہو تو اس کو 2 ثواب ملے گا، ایک تو مسلمان کا احترام کرنے اور پھر دوسرے پڑوسی کا احترام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور تیسرا احترام جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی جو اسلام سے واقفیت نہ رکھتا ہو، غیر مسلم ہو، اس کا بھی احترام کرے تو بحیثیت انسانی آپ کو ایک احترام کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ لہذا پڑوسی کا حقوق بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے بار بار آ کر پڑوسی کے حقوق کو بتایا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کا بھی حق نہ بن جائیں۔ یعنی پڑوسی کا احترام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل کا پڑوسی تھا، وہ جب اپنے گھر کو بیچنے لگا تو اس کو 20 درہم میں بیچنے لگا۔ ایک گاہک آیا اور کہنے لگا کہ بھئی اس کی قیمت تو 10 درہم ہے، آپ 20 درہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ 10 درہم میرے گھر کی قیمت ہے اور 10 درہم امام احمد ابن حنبل کے پڑوسی ہونے کی قیمت ہے۔ تو جس کا پڑوسی اچھا ہو اس کی قیمت بھی دگنا ہی لگائی جاتی ہے۔ کیا بات ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ رہے، اچھا رہے، بحیثیت انسانی ہم اس کا احترام کریں، اللہ کے یہاں ہمارا بھی مقام بلند ہو سکتا ہے۔ تیسرا جو دائرہ ہے وہ ایمان کا دائرہ ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بحیثیت انسانی ایمان کا دائرہ یہ ہے کہ جو آدمی ایمان سے تعلق رکھتا ہو اس کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو فرمایا کہ خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرا احترام ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تیرے احترام سے زیادہ کسی انسان کا احترام کرنا بہت زیادہ ہے۔ ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کا غلاف پکڑتے ہیں احتراماً، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا احترام بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے کہیں زیادہ احترام ہے ایمان والے کی عزت کرنا اور اس کا احترام کرنا۔ ہم خانہ کعبہ کا تو طواف کرتے ہوئے اس کا غلاف پکڑتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جس کا احترام ہے انسان کا، ہم اس کا گرہبان پکڑتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور چوتھا جو دائرہ ہے وہ دائرہ ہے انسانیت کا دائرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی انسان ہے بحیثیت انسانی اس کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی خدمت کرے، احترام کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، 2 صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ کے نبی یہ کسی کا جنازہ جا رہا۔ تو اللہ کے نبی احتراماً فرمایا کہ اس کا احترام کرو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ آدمی مسلمان نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان تو ہے، بحیثیت انسانی ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ اور اسی طریقے سے حاتم طائی کی بیٹی کا واقعہ ہے۔ صفانہ جس کا نام تھا، وہ کسی جنگ میں غلام بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، قید ہو کر تھی۔ وہ کہنے لگی میں جانا چاہتی ہوں۔ تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے جو بہت بڑا سخی آدمی ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی کی بات سن کر اللہ کے نبی نے اس کو بھیجنے کا ارادہ کیا، تو وہ کہنے لگی میں اکیلی جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، وہ خود آ گئی، اپنے ساتھ والوں کو لے کر نہیں آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ والوں کو بھی چھوڑ دو، اور یاد رکھو ان کی سواری کا انتظام کرو، ان کے اچھے کپڑے کا انتظام کرو۔ تو صحابی پوچھنے لگے اللہ کے نبی یہ تو حاتم طائی کی بیٹی ہے، آپ اس کے ساتھ اتنا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ چاہے کسی بھی بادشاہ کی بیٹی ہو، لیکن بحیثیت انسانی اس کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری تھا، لہٰذا ہم نے اس کا احترام کیا ہے۔ قریش مکہ جب 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں پہنچائی تھی، اس کے بعد بھی ایک مرتبہ ابو سفیان آ کر کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی آ گئی ہے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے ان کے لیے دعا کیوں کی ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا بحیثیت انسانی میں ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرما کر ان کے باغات کو سیراب کر دے اور ان کی تمام پریشانیوں کو حل فرما دے۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم بن ادم کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بادشاہ تھے، ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ کوئی چیز لکھ رہا ہے، تو پوچھا کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ میں رجسٹر لکھ رہا ہوں جس میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ کیا میرا نام اس میں شامل ہے؟ فرمایا کہ نہیں، آپ کا نام اس میں شامل نہیں۔ تو ابراہیم بن ادم فرشتے سے کہنے لگے جو بندے اللہ کو چاہتے ہیں ان کی فہرست میں اگر میرا نام نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ان لوگوں کو چاہنے والوں میں میرا نام لکھ دے، یعنی جو لوگ اللہ کو چاہتے ہیں ان لوگوں کو میں چاہتا ہوں ان کی فہرست میں میرا نام لکھ دے۔ چند دن کے بعد ابراہیم بن ادم نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہ فرشتہ لکھ رہا ہے کہ جو بندے اللہ کو چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادم نے پھر پوچھا کہ کیا میرا نام اس میں شامل ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ جو بندے اللہ کو چاہتے ہیں ان کی فہرست میں آپ کا نام نہیں، لیکن اللہ والوں کو چاہنے میں جو بندے ہوتے ہیں سب سے پہلی فہرست میں آپ کا نام شامل ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ آدمی بحیثیت انسانی احتراماً ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کو چاہنے والا بنے، اور پھر ایک دوسرے کی عزت کرے، بحیثیت انسانی ایک دوسرے کی مدد کرے، اور پھر احتراماً ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آنے والے بنے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کرنے والے بنے، احترام کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آنے والے بنے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات دی گئی تھی کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کرے بحیثیت انسانیت اور بحیثیت پڑوسی اور بحیثیت ایمان اور بحیثیت رشتے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا تعلق قائم رکھیں اور ایک دوسرے کے احترام کرتے رہیں، اللہ کے یہاں بہت زیادہ مقبول ہوں گے، اور ہمارے اخلاق جتنے بہترین ہوں گے اتنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام ہوگا۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کے لیے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کے اخلاق کو بلند کیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام ان لوگوں کا ہے جو بہترین اخلاق والے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ہم دیکھ لیں کہ نمازی بہت ملیں گے، حاجی بہت ملیں گے، صدقہ و خیرات کرنے والے بھی بہت ملیں گے، لیکن اچھے زبان بولنے والے، اچھی گفتگو کرنے والے، اچھے اخلاق والے لاکھوں میں ایک ملیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے احترام انسانیت کے حوالے سے، ایک دوسرے انسان کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو فرمایا تھا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دوسری جگہ وَقُومُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ان دونوں کو مصداق بناتے ہوئے اپنی زندگی میں ان دونوں باتوں کا خیال رکھے کہ اگر ہم کسی سے بات کریں تو اس سے براہ راست بات کرتے وقت آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرے، بے توجہی سے، غفلت سے اور لاپرواہی سے اس کے بات کو سننا اور اس کی توہین کرنا شرعاً اس کی ممانعت ہے اور اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی صحابی بلاتا تو صرف نگاہ پھیر کر نہیں دیکھتے، بلکہ پورا اس کی طرف اپنے جسم کو پھیرتے اور اس کی طرف رخ فرما کر کہتے کہ فرمائیے آپ نے کیا بات کہی تھی۔ تو اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ اگر ہم کسی سے بات کریں، ایک تو اس کی طرف دیکھ کر بات کرے اور دوسرے اچھے اخلاق سے بات کرے، ایسی کوئی بات ہمارے زبان سے نہ نکلے جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ایک مرتبہ راحت پہنچائی ہے، تکلیف نہیں دی ہے، اللہ رب العزت نے اسی وقت اس کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے اوپر کسی کا قرض ہو تو کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ یہ آدمی مر گیا ہے، اس کے اوپر قرض ہے یا پھر کوئی چیز لوگوں کی امانت اس کے پاس محفوظ ہے، تو وہ آدمی انسانیت کے احترام میں یہ کہیں کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، لیکن انسانیت کی ہمدردی کے خاطر میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی وقت اس کے مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے۔
اور اگر کوئی اس کے یتیم بچوں کی کفالت اپنے ذمے لے گا اور اگر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ رب العزت نے اتنے اس کے گناہ معاف کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ موجودہ زمانے میں احترام انسانیت کے حوالے سے ہم بیواؤں کی مدد کریں، احترام کریں، یتیم بچوں کا احترام کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اختتام قریب ہے، اور اس وقت لاک ڈاؤن کے حوالے سے سارے لوگ گھروں میں محبوس اور مقید ہیں، لوگوں کے پاس اسباب وسائل ختم ہو گئے ہیں، خاص کر وہ لوگ، خاص کر وہ خواتین جو بیوہ ہیں، وہ بچے جو یتیم ہیں، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ احترام انسانیت کے حوالے سے ہم ان کی مدد کریں، ان کے گھر پر ہم کھانے کی چیزیں پہنچائیں، غلہ اور اناج پہنچائیں، اور پھر ایسا کوئی کام نہ کریں، ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ یتیم بچوں کی نگاہیں اگر ہمارے اوپر پڑ جائیں تو اس کے دل میں تکلیف اس بات کی نہ ہو کہ کاش اگر ہمارا باپ ہوتا تو عید کے موقع پر اچھے کپڑے لے کر آتا۔ بحیثیت انسانیت اور احترام انسانیت ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس وقت سارے لوگ پریشان ہیں، آمدنی سب کی ختم ہو چکی ہے، جو رقم لوگوں کے پاس موجود ہے تقریباً ختم ہو چکی ہے، یتیم لوگوں کے پاس، یتیم بچوں کے پاس، بیوہ عورتوں کے پاس وہ کمائی نہ ہوئی تھی جو ایک خاوند کے پاس، جو ایک خاوند کے ہوتے ہوئے ہویا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بھی کسی کے گھروں میں جا کر برتنوں کو مانجنا اور پھر اپنے بچوں کی پرورش میں اپنے آپ کو قربان کرنا، یا پھر یتیم بچے اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے کسی کے گھروں میں جا کر یا دفتروں میں جا کر یا ہوٹلوں میں جا کر کام کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس موجودہ زمانے میں تمام اسباب بند ہو گئے ہیں، پیسہ ختم ہو گیا ہے، لیکن انسانیت کے ناطے، احترام انسانیت کے ناطے ہم ان کی مدد کریں، ان کو اچھے کپڑے پہنچائے، ان کے گھر پر کھانے کی چیزیں پہنچائے، ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہمارا والد بھی ہوتا، ہمارا خاوند بھی ہوتا تو آج ہمیں یہ تکلیف دیکھنے کے نہ پڑتے، یہ دن ہمیں دیکھنے کو میسر نہ ہوتے، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ لہٰذا ہم مالداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہم تو کسی اور موقع پر بھی کپڑے خرید سکتے ہیں، اچھے خوشیاں منا سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہننا سنت ہے، لیکن نئے کپڑے پہننا جس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں رہنے والے یتیم بچوں اور بیواؤں کے دلوں کو تکلیف پہنچی، ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے، شرعاً اس بات کی اجازت نہیں، کیونکہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ عید کے لیے نئے کپڑے پہننا سنت تو ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچا کر ہم آرام و آسائش کی زندگی گزارے، شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا ہم مؤدبانہ التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں ان مالدار لوگوں سے جس کے پاس وسعت ہے، حیثیت ہے، وہ اپنے آپ میں اچھے کپڑے پہننے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، تب بھی ان کو چاہیے کہ ہم اپنی قربانی دیں، اپنے کپڑوں کی قربانی دیں، اپنے مال کی قربانی دیں، اور غریب لوگوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہوئے احترام انسانیت کے حوالے سے اور پھر انسانیت کا عزت کرنے، ان کا احترام کرنے کے غرض سے ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ایک دوسرے کی مدد کرنے اور احترام کرنے والا بنائے، پڑوسی کے حقوق، ایمانداری کے حقوق، انسانیت کے حقوق، رشتہ داری کے حقوق، اور پھر جو چیزیں بتائی گئی ہے اللہ ان سب پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور اچھے اخلاق والا ہم سب کو بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پکڑ کر بتایا ہے کہ یہ زبان ہے، اگر تم اس کو قابو میں رکھ لو تو تم اچھے سے اچھے بن جاؤ گے، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مقبول ہوں گے اور اللہ کے نزدیک تمہارا احترام ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ پیش آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔